انسان کا شرف، اس کی عزت اور اس کا وقار علم ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے ہمیں علم عطا کر دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ مال سے علم افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، چاہے مال لے لو، چاہے سلطنت لے لو، چاہے علم لے لو۔ تو انہوں نے کہا مالک مجھے علم عطا کر دے، کہا اس کے صدقے مال اور سلطنت بھی عطا کر دی۔ یہ علم کے پیچھے پیچھے چل کے آئیں۔ تو علم بنیاد ہے، علم شرف ہے انسانیت کا، علم وجہ عزت ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے، اور ہم تو جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، اور ہمیں آخری سانس تک علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، آپ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی آخری اینٹ تک علم حاصل کرتے رہیں، اور اس کے لیے سنگلاخ پہاڑوں کا سفر بھی کرنا پڑے، صعوبتیں بھی سہنی پڑے۔ بلکہ فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تو علم تلاش کرنے کے لیے وہاں بھی جا پہنچو، راستوں کی مشقتیں سہو، تکلیفیں سہو، لیکن علم کشید کر کے لاؤ۔ یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ اگر کسی شخص کو ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ تیری طبی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ تیرے پاس زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، آج ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس کی مریض کی خدمت کر لو، کینسر اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، مریض کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اب اللہ اللہ کر لو، رب کو راضی کر لو، اب زندگی بس مہمان مہمان ہے، چراغ سحر ہے، بجھا جا رہا ہو، یہ معاملہ ہے تمہارا، تو اب بس اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اب وہ کیا کرے جسے پتا چلے کہ میرے پاس 2 دن ہیں، 3 دن ہیں، 5 دن ہیں، 10 دن ہیں، ڈاکٹر اندازہ بتا دیتا ہے، حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے، تو وہ کہے کہ تم بس جانے والے ہو، تو کیا کرے وہ؟ نمازیں پڑھنے لگ جائے، نوافل پڑھے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، یہ سب کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن علماء نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے لگ جائے تاکہ اس کی موت حالت طالب علمی میں آئے۔ اور سنن دارمی میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جو شخص علم حاصل کرنے میں مصروف ہوا اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے، فوت ہو گیا، وہ علم حاصل کرتے کرتے طالب علمی کے دوران انتقال کر گیا، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ علم کی وجہ سے اس کو یہ شان اور یہ عظمت نصیب ہوگی۔ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ علم عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ عمل صفت العبد ہے اور علم صفت اللہ ہے، صفت باری تعالیٰ ہے، صفت معبود ہے۔ معبود کی صفت عبد کی صفت سے افضل ہوتی ہے، تو علم جو ہے وہ افضل ہے عمل سے، عبادات سے۔ بلکہ ارشاد فرمایا جب حضور علیہ السلام سے 2 اشخاص کا ذکر ہوا، ایک عابد ہے، تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، صائم النہار ہے، قائم اللیل ہے، بہت عبادتیں کرتا ہے، اور دوسرا بس فرض پڑھتا ہے اور کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے، نشر علم کے لیے لگ جاتا ہے، جو بھی ذرائع ہیں اس دور کے اس کے مطابق وہ علم بانٹنے لگ جاتا ہے۔ تو دونوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت۔ عالم کا موازنہ جاہل سے یہاں نہیں ہو رہا کہ جو مطلق جاہل ہے اور ایسا جاہل کہ جو عمل سے بھی خالی ہے۔ عالم کا مقابلہ یہاں بدکار سے نہیں ہو رہا، عالم کا مقابلہ یہاں کافر سے نہیں ہو رہا، تہجد گزار سے، شب زندہ دار سے اس کا موازنہ ہو رہا ہے۔ اور یہ رات کو سویا رہتا ہے لیکن دن کو نشر علم کرتا ہے، اور دوسرا راتوں کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی روزے رکھتا ہے، عبادات، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل، زندگی کا معمول خوبصورت، صحیح معنی میں عابد ہے، زاہد ہے، تہجد گزار ہے۔ اتنا فرق ہے، ایک روایت میں یہ ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے، اور جتنا یہ فرق ہے اس طرح عابدوں پر عالم کی فضیلت ہے۔ تو یار اگر وہ عالم ساتھ عابد بھی ہو
وہ عالم ساتھ تہجد گزار بھی ہو، شب زندہ دار بھی ہو، تو پھر اس کے درجے کتنے بلند ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو یا طالب علم ہو یا علماء کی باتیں سننے والا ہو یا علماء سے محبت کرنے والا ہو۔ اور فرمایا ولا تکن خامسہ، پانچواں نہ بننا، پانچواں بنا تو ہلاک ہو جائے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس زمرے میں آتے ہیں۔ تو کہا یا خود عالم بن جا، یا علم سیکھنے والا بن جا، یا علماء کی بات سننے والا بن جا، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔